ہاں جی، کیا حال ہے سب کے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ والدین کا اکلوتا بیٹا جس کا نام ابراہیم تھا، اور کل 6 سے 7 کے درمیان جو ہے وہ نیپا چورنگی پہ چیز کے پہ جو چیز ہے اور اس کے باہر جو مین ہول اور چیزیں اس کے اندر وہ گر گیا۔ اچھا، یہ جو ہے یہ ایک حادثات کا تسلسل ہے جو کہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ کوئی گھر سے نکالا جاتا ہے، کوئی ڈمپر کے نیچے آ جاتا ہے، کسی کو گارڈ اور ویگو ڈالے والا مار دیتا ہے، کوئی حادثات میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں یوں ہی ہوتی ہیں کہ یہ ایک طرف سے تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ میرٹ پہ نہیں رکھتے، جن کو اپنے لوگوں سے کوئی محبت نہیں ہوتی، اپنے لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اپنے لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، وہ کنجر نسلی جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے حکمران بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ویڈیو میں شاید لفظوں کا اور لمبی ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ جو جس کا گیا ہے وہ ایک ہی تھا، ان کی ایک ہی اولاد تھی جو چلی گئی۔ اور یہ جتنے کتے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر سے لے کے نیچے تک، وہ لوگ کہتے ہیں وہ آئے نہیں۔ ابے کل یہ وہاں تھے، کل یہ اپنا ہیپی برتھ ڈے کر رہے تھے، ان کا باپ بھی کسی کا نہیں آ سکتا تھا، اس کو اجازت نہیں تھی۔ اگر کراچی میں پوری کراچی بھی لٹ جاتی تو انہوں نے جہاں جلسہ ہو رہا تھا انہوں نے وہاں حاضریاں لگانی تھی، ان کی وہاں دموں پہ پیر رکھا ہوا تھا۔ یہ کیسے آتے؟ یہ کیسے کراچی کی عوام کے لیے نکلیں گے؟ یہ کیسے کریں گے؟ یہ نفرت کرتے ہیں، یہ تعصب کرتے ہیں، یہ ان کو چاہتے ہیں غرق ہو جائیں۔ جو ہم یہ پیچھے 6 مہینے سال سے ویڈیو کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا آپ پٹو گے، ایک وقت آئے گا لوگ، پولیس، سیاستدان، جو یہ پیپلز پارٹی متحدہ پاکستان ہے، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ ماریں گے، آپ کو بھاگنا پڑے گا۔ جب ہو سکتا ہے 6 مہینے 8 مہینے پہلے یہ ویڈیو عجیب لگتی ہوں، نہیں یہ تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ وقت آئے گا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ہی غلطی کرائے گا اور اس برائی میں سے اچھائی نکالے گا۔ کل جو 3 بجے فاروق ستار پیچھے اپنا پی آئی بی کے روڈ سے اس نے دیکھا کہ یار سارا روڈ چیزیں سیدھی، آ جا بھائی، 2 موبائل اور ایک اپنے ڈالے میں بیٹھ کے، اور یہاں آ گیا اور اس کو جس طرح کتے کی طرح گالیاں، کون سی ایسی گالی تھی جو کیمرے میں نہیں سنائی دی، جو اس کو نہیں دی گئی ہو؟ کیوں متحدہ پاکستان کو 100 دفعہ بولا ہے آپ کی ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ رائٹ لیفٹ ہو کے اپنی اوقات، اپنا وزن بڑھاتے ہو، وہ ہر اور ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ جس کے تھے اس سے وفادار نہیں تھے، اس کے بعد تو آپ کی کوئی اوقات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ جس طرح آئے، وہ کہاں گیا وہ ظفر عباس؟ بڑا ملتا ہے اس کو، اب وہ لوگ کہتے ہیں، ابھی میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا یار، ابے وہ گھنٹہ آئے گا اس کو پاپا مل گیا ہے قبرستان کا، وہ ادھر منجن بیچے گا۔ وہ ببلو بچہ ہے نا 70 والا، وہ ببلو بچہ صرف وہیں کام کر سکتا ہے جہاں پسینہ نہ نکلے، جہاں اس کی دہاڑیاں سیدھی ہو رہی ہوں، جہاں اس کے 10 سال بعد جب لوگ اس کا اکاؤنٹ کھولیں گے تو پتہ چلے گا یار اس ذلیل کو پیسے دیتے تھے، اس ذلیل کی اتنی پراپرٹیاں، اتنی آمدنی۔ یاد ہے جو پیچھے ایکسیڈنٹ ہوا تھا کیسا بھاگا، پھر یہ بھتے کی پرچی لے آیا، پھر ابھی یہ قبرستان میں ویڈیو، پرسوں ایسے اب نیا قبرستان، یہ ابے جو زندہ ہیں ان کو تک تو پہنچ جا، تو ادھر تک تو پہنچ جا۔ تجھے کانچے کی سیٹنگ کی، تو نے قبرستان کی زمین لے لی، پہلے مورچری ایسی چورنگی پہ بنا لیا، اس کے اندر تو نے اسی مورچری سینٹر کے اندر فوڈ پاپا کی بائکوں کی مارکیٹنگ کر دی، کونا لگا کے۔ کہاں گیا وہ فوڈ پاپا؟ اب تو نے نیا قبرستان کا منجن لیا ہے۔ تجھے جتنے لوگ یہ تیرے ساتھ مل کے اور تیرے سر پہ اور تیری پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے بلیک وائٹ کرا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب بھی جو ہے نا، وہ کچھ عرصے کی مار ہے، اب ریورس گیئر لگ چکا ہے میرے بھائی۔ آپ نے جو دیکھا ہے چیزیں، جس حساب سے آپ چل رہے ہو، آپ کو پتہ چل جائے۔ پیپلز پارٹی کچھ بھی نہیں کرے گی زندگی میں۔ یہ کے ایم سی، یہ بی آر ٹی جس جگہ پہ واقع ہو، کون ہے یہ؟ مرتضیٰ وہاب ہے۔ بہت ہوگا کتا ہوتے 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 یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی ایک ذلیل پارٹی ہے۔ کیا کرے گی؟ مرتضیٰ وہاب سے استعفیٰ لے لے گی، وہ وقت بھی آنے والا ہے، وہ تو ہفتہ 10 دن کی مار ہے کہ یار اپنے پیسے بلی ہٹانے کے لیے مرتضیٰ تیری قربانی دینی پڑے گی۔ کیا کریں بھائی؟ تمہاری اماں اللہ ان کی مغفرت کے پارٹی کی تھی، اس کے بیاف پہ لگایا تم نے تو ڈبہ گول ہماری اپروول سے کیا، لیکن کچھ جگہوں پہ تم ببلو بھنڈے ہو، تم سے ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے، جو چیز ہو رہی ہیں، لوگ ابھی آپ دیکھنا گالیاں دیں گے، ابھی تو صرف یہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دو، ابھی آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دیں گے۔ میں جو چیز پازیٹیو سمجھتا ہوں، اور میں وہ چیز باقی بھی 2 جماعتوں سے اسپیشلی چاہوں گا، جو جماعت اسلامی کو میں پرسنلی اگر جو ویڈیو دیکھتے ہیں، میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ بھائی یہ تھوڑیوں میں ہاتھ دے کے جی ایسا کرو گے گناہ ملے گا، ایسا کرو گے، اس طرح یہ لوگ نہیں سنبھلیں گے، یہ لوگ نہیں سنیں گے۔ اس کے اندر آپ کو اپنی جماعت میں سے ایک جو یوتھ ہے یا کوئی ایسا فیکٹر ڈیولپ کرنا پڑے گا جو قتل و غارت، مار دھاڑ اور کسی
غیر قانونی سرگرمیوں کے بغیر ایک ایگریشن ہو، ایک ان کے اندر ایگریشن ہو اس لڑکوں کے اندر، جو ان کے اندر ایٹیٹیوڈ، ان کے اندر بے خوفی ہو، جو کہ کل آپ کو فاروق ستار یا 13D1 میں جو ہوا تھا اس میں دکھا تھا. یہ جو یوتھ ہے جماعت اسلامی کی، جب یہ نکلے گی اسی سے ہی چینج آئے گا، اسی سے ہی معاملات بنیں گے. کیونکہ آپ کے سامنے وہ ہیں جو جمعہ تو چھوڑو عید کی نماز نہیں پڑھتے، تو ان کا دین دنیا سے کوئی، ان کو صرف گدی سے پکڑنا ہے آپ نے. اور یہی چیز میں کہوں گا کہ مہاجر قومی موومنٹ کے جو آفاق احمد ہیں اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو فیصل ہیں، ان لوگوں کو بھی ایسی اٹھنا پڑے گا. یہ 3 جماعتیں اس وقت جو کراچی کے لیے کام کر رہی ہیں، کراچی کے ایشوز پہ کھڑی ہوتی ہیں. تھوڑا بہت میں دیکھتا ہوں وہ ایک فیضان لڑکا ہے وہ بھی کام کرتا ہے، لیکن وہ ابھی ظاہر ہے کہ ون مین ہے، آگے پیچھے پارٹی لوگ، اس کے علاوہ کوئی بولنے والا نہیں ہے. بٹ کام کر رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے، بہتری کر رہا ہے، کرنے دو. لیکن یہ جو JDC متحدہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تو ذلیل و خوار ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار آپ کہاں تھے، وہ کیسے آئے گا یار؟ جلسہ چل رہا ہے، باپ ادھر ہے تو بیٹا منا کیسے باہر نکلے گا؟ کوئی آپ کو دکھا کل رات پولیس والا، کوئی مشینری، کوئی چیزیں، صبح چشمہ پہن کے آ گیا، کر رہا ہے، بول رہا ہے میرے پہ جو ہے. اس کو آپ اگر زیادہ رگڑو گے نا کسی پریس کانفرنس میں، کسی اس میں، آپ دیکھنا یہ آؤٹ ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھنا، ابھی اس کی آپ کو نکلے گا جو لوگ کہیں نہ کہیں آ کے وہ پبلک ایڈ کمیٹی اور ادھر سے جو ہے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہے، وہ آپ کو فیل ہوگی. آپ اس کی ذرا ٹھیک والی لینا شروع کرو، اس کی آپ پریس کانفرنس میں اس سے ٹائٹ والے سوال کرو، یہ بدک جائے گا. پیپلز پارٹی کا کیا ہے، پیسے بنا لیے، چیزیں کر لیے، بندہ نکالنا ہے اور دوسرا لگا دیں گے. لیکن اب وہ وقت نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی، اب وہ وقت نہیں آئے گا. یہ عوام، یہ لوگ، اسپیشلی جو یوتھ ہے، جب یہ اٹھ کے کھڑی ہوگی تو کراچی والوں نے سب کی بدماشیاں نکالی ہوئی ہیں. کراچی کے آگے آپ بدماشی نہیں کر سکتے. صحیح، جب یہاں بدماشی ہوتی تھی نا تو باقی مغرب، عشاء چھوڑ مغرب کے بعد گھر سے نہیں نکلتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو دوبارہ دکھے گی، لیکن اب اس کا پیٹرن چینج ہو جائے گا. اب اس میں کرائم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، اس میں ہڑتالیں نہیں ہوں گی. وہ حق کے لیے، انصاف کے لیے اور لوگوں کے حقوق کے لیے اس سے زیادہ بندہ لڑکا نکلے گا. اور آپ نہ اس کے آگے ٹھہر سکتے ہو، نہ چیزیں کر سکتے ہو. آپ کو شرم ہے؟ آپ کو کوئی حیا ہے؟ جس کا ایک بچہ چلے گیا، وہاں صحافی نے کیا بولا آپ کا؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یار زخمی، میں چاہتا ہوں آپ میں سے بھی 1-2 دے یار، پارٹی اور حکومت کے لیے قربانی دے. گرے آپ کا بچہ ایک آدھ کسی کا، ڈالے کے نیچے آئے، ٹرالر کے نیچے آئے، پتہ چلے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے. روز کا لگا لیا ہے، روز کا ہو گیا ہے. اب نیپا چورنگی پہ تم سالے بھونکتے ہو آگے کہ وہ بند کر دیا، چیزیں کر دی، کسی کی جان چلی گئی. مشینری نہیں، جب وہاں پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی باپ نے تمہارے کہ جہاں پہ جلسہ چل رہا ہے تم میں سے کوئی ہلا سب کی دمیں کاٹ دوں گا، تو ابے حرام خورو مشینیں تو بھیج دیتے. کسی کے گھر کا بچہ تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ بات تمہیں بولتے ہیں بار بار کہ تمہارا تعصب ہے، تمہیں نفرت ہے کراچی کی عوام سے. چاہے کراچی کا سندھی ہو، مہاجر ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، تم سب سے تعصب اور وہ رکھتے ہو. اسی وجہ سے میں بار بار ویڈیو کہتا ہوں، جو وسیع تر مفاد میں دیکھتے ہیں ان کو بھی حساب دینا ہوگا. یہ بس ہو گئی ہے، یہ بس ہے، بس صحیح ہے، یہ بس ہے. اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ سرحد کے پار، اس کے لیے ہم آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں نماز میں، لیکن اندر ہمارا بھی خیال کرو. ان جیسے حرام خوروں، ان جیسے کنجروں سے جو آپ نے حکومت دی ہوئی ہے، جن کو، اور جن کے ساتھ آپ کہتے ہو کہ یار یہ ہمارے نہیں، آپ کے بغیر سالہ سانس نہیں لے سکتے. اتنا ظلم، اتنا ظلم، اس میں بھی خوف کھائیں، اس میں بھی خوف کھائیں، نہیں کچھ نہیں بول سکتے، اس میں بھی خوف کھائیں نہیں یار. ایسی کی ایسی گورنمنٹ کی یار، آپ کو میں بتا رہا ہوں 1.5 جا رہا ہے، دن گن لو میرے بھائی اپنے. یہ ایک دفعہ اگر ایکٹیو ہو گئی، یہ جو یوتھ والی سائڈ ہے، اور اس طرح سے ایکٹیو ہو گئی جیسے کل رات کو فاروق ستار کو بغایا، آپ کے دن گنے جا چکے ہیں. اور یہ مجبوری ہے، یہ ضروری ہے. آپ سروائیو نہیں کر سکو گے. دلوا دو ہفتہ 10 دن میں آپ مرتضیٰ آپ سے استعفیٰ، چیزیں لگا دو آپ، واٹر بورڈ جو بھی لگ رہا تھا اس کے ڈائریکٹر کو، لیکن یہ چیز تھمے گی نہیں. انہیں پتہ ہے آپ حرام خور ہو، آپ چور ہو. صحیح ہے نا؟ آپ آتے ہو پریس کانفرنس میں اور صحافی کو بولتے ہو یار آپ اپوزیشن کے ہو، آپ یہ حرام خور. آپ کون ہو؟ آپ تو اسرائیل کے لگ رہے ہو ہمیں یار. اگر وہ صحافی اپوزیشن گئے تو آپ اسرائیل کے ہو، آپ انڈیا کے ہو، جو اگلے دن صبح سورج نکلنے پہ آ رہے ہو. رات کو کیا ہو گیا؟ ڈائپر گیلا ہو گیا تھا آپ کا، CM کا ڈائپر گیلا ہو گیا تھا، واٹر بورڈ والے کا ڈائپر گیلا ہو گیا تھا سردی کے مارے، جو مشینری والے تھے ان کا ڈائپر گیلا ہو گیا تھا. ہیں ممی ڈائپر چینج نہیں کر رہی تھی آپ لوگوں کا؟ بغیر تو آپ کو احساس ہے 4 سال کا ایک بچہ اکلوتا گر گیا. چلو آپ کو نہیں پتا تھا گر گیا کہ یہ اکلوتا ہے چیزیں، تو جب ایک گر گیا اس کا تو ایکشن لو.
ابھی دیکھنا 2-4 دن میں ایک آ جائے گی, کسی بھی سڑک سے اٹھا کے کسی کے ساتھ نیکی کر لیں گے, وہ بھی واپس کر لیں گے. وہ لڑکے اوپنلی کہہ رہے ہیں جے ڈی سی والا وہ سالا حرام خور ظفر عباس پیسے لے کے نمبر دو مجھے نقشہ دو. نقشہ دیں؟ ابے تو تو بناتا ہی ہر کام قبضے کی جگہ پہ, تو جگہ ہی سیٹنگ کی ڈالتا ہے, تجھے نقشہ دیں. اگر نقشے سیدھے آ گئے تو تیری تو آدھی چیزیں ختم ہو جائیں گی جو تو ریزیڈینشیل کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹیاں چلاتے ہیں اور اس میں کروڑوں کے ٹیکس پکوڑوں کے پیسوں کے ہوں گے, یہ ہوں گے, تیری تو واٹ لگ جائے گی میرے بھائی. تو وہی انچولی کے پیچھے جو ہے نا 2 سادہ خوشبو کا پان اور پیچھے کی گلیوں میں 70 لٹا کے چلائے گا میرے بھائی. تو سلیے میں جتنوں کے پیسے کالے سے سفید کر رہا ہے, اس کا بھی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ الحمدللہ اب سسٹم کیونکہ قیامت نزدیک ہے, دنیا میں ہی ذلیل کر کے واپس اوپر بلا رہے ہیں. ایسے نہیں جا سکو گے کہ دنیا میں عزت دار گزار جاؤ اور جو ہے نا وہ ایک کنفیوژن میں لیں لوگ کہ یار یہ اچھا تھا یا برا تھا. برے ہو یہیں ذلیل ہو کے مرو گے, آپ ہو پیپلز پارٹی. تو بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے, بہت زیادہ بے بسی کا مقام ہے کہ لوگ اگر صبح روڈ بلاک کر رہے ہیں تو یہ حرام خور آ کے پھر بولتے ہیں کہ یار انہوں نے روڈ بلاک کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا. خدا کی قسم روڈ میں کہتا ہوں جو لوگ ہیں کھلنے نہ دیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے کراچی بند ہوتی ہے, بند کرو یار, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں کوئی غیر قانونی, کوئی ناجائز, کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز نہ ہو, بند کرو ایسی کی تیسی. ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے, آپ سب مل کے کرو. جب آپ کے حقوق نہیں ہیں, ہمارے حقوق نہیں ہیں, ہمارے لوگوں کو تحفظ نہیں ہے, بیچارہ کوئی سندھی آ جاتا ہے, کوئی بلوچی آ جاتا ہے ڈمپر کے نیچے کوئی, لیکن آپ کا محسود اور آپ کیونکہ آپ نے آگے پیچھے رشتہ داریاں نبھائی ہوئی ہیں, کیونکہ آگے پیچھے آپ کی سیٹنگ ہے, کیونکہ وہ آپ کے لیول کا حرام خور ہے, سیٹنگ ہے, نہیں پکڑا جاتا. پھر میں بولتا ہوں ابھی پچھلے 4 دن میں 2 بندوں کو اڑا دیا, بھاگ گیا ڈرائیور. کیسے ڈرائیور بھاگ رہا ہے بھائی؟ اور اگر ڈرائیور بھاگ بھی رہا ہے, بھاگ ماں کی آنکھ, بھاگ اس کے قمیض اٹھا کے جو ہے نا اس کے دم دباؤ اور اس کو بولو بھاگ, جتنا بھاگنا ہے بھاگ بشیر بھاگ, اور جا کے اس کو پکڑو جو اس کا باپ بنا ہوا ہے, جو اس ایسوسیشن کا صدر. نکال بھائی یہ نمبر والی کون چلا رہا تھا, نکال یہ کون چلا رہا تھا, تو نے ٹریکر لگائی کس کو, اپنے کون سے بیٹے کو تو نے دیا تھا. لیکن آپ نے کرنا نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو فکر نہیں ہے, آپ کا مرتا تھوڑی ہے, آپ کا بیمار نہیں ہوتا, آپ کا ٹرالے کے نیچے نہیں آتا, آپ کا ڈمپر کے نیچے نہیں آتا, اس وجہ سے آپ. لیکن میرے بھائی آپ سے اللہ تعالیٰ خود وہ غلطیاں کرائے گا کہ آپ کتے کی طرح ذلیل ہو گئے. اور یہاں سے جیسے وہ جو افغانستان سے جب امریکہ گئی تھی اور ان کے ساتھ افغانی جہاز میں جو امریکن اور انڈیا کی سرپرستی میں جو حامد ککزئی والے تھے, جب انہوں نے کہا یار یہ طالبان آ رہے ہیں, اور جس طرح وہ جہاز میں آپ جاؤ گے, آپ دیکھو گے آپ کے ڈالے سے آپ کو لوگ اتاریں گے اور بولیں گے ہم جائیں گے. بھائی یہ وقت آپ شہر میں دیکھو گے, یہ جو الگ صوبے پہ اور ایک کان سے سنو دوسرے سے نکالو, وہ جو کان سے سنو اور دوسرے سے نکالو وہ لوگ ہیں جو آپ ہی کی پارٹی ہے. آدھے تو اس میں سے اتنے جو ہے وہ حرام خور ہیں کہ آپ کو جوائن کر لیا, انہیں پتہ تھا یار چلو اس میں پھر کوئی بدماشی سے پیسہ لے کے زمین پکی کر کے پیورز لگا کے مل جائیں گے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ملے گا, آپ کی تو مائنس میں اوقات نہیں. آدھے آپ کے لوگ چلے گئے پیپلز پارٹی میں. تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے, عوام کو یہ بات سوچنی چاہیے. اور یہ ایگریشن جو جماعت اسلامی یوتھ ونگ کی دکھ رہی ہے, یہی ایگریشن آفاق احمد کی جو پارٹی ہے, مرکزی مسلم لیگ ہے جو یہ پارٹی ہے, اس کو بھی چاہیے. غلط ایگریشن نہیں ہے, کوئی غیر قانونی نہیں ہے, کوئی کرائم نہیں ہے. حق کے اوپر کھڑے, انصاف کے اوپر کھڑے, نا انصافی کے اوپر کھڑے. اس میں اگر 2 ڈنڈے پڑ جاتے ہیں اولے کوئی مار کے دکھا دے, کون مارے گا؟ کیونکہ جو سامنے وہ بھی حرام خور پیسوں پہ جو ہے وہ بھرتی ہوا ہے. 13T1 میں آپ نے نہیں دیکھا, جیسی عوامی چیزیں پولیس والا خود بھاگ گیا. الگ او ایس ایچ او صاحب, ایس ایچ او کی پینٹ گیلی, ایس ایچ او نے بولا مجھے لپیٹ دیں گے, بھاگو کلٹی. پولیس والوں کی آپ ادھر اگر ویڈیو چلی رہی ہیں نا, دیکھ لو ان کی جسامتیں, ان کی فٹنس لیول دیکھ لو. اگر بھاگتے ہوئے میں موبائل میں چڑھنا پڑ جائے, نیچے سے پینٹ پھٹ جائے, بھائی یہ پولیس ہے, یہ فٹنس ہے. جبھی تو کرائم اتنا ہائی ہے, جبھی تو جو ہے لا اینڈ جو آپ کی سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے خدا کا خوف کرو آپ لوگ, خدا کا خوف کرو. بلکہ خدا کا خوف ہے ہی نہیں آپ لوگوں کو, کس طرح سے معاملات چیزیں چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غرق کرے آپ کو, آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی آگے پیچھے لوگوں کو کرے. کسی کا اکلوتا چلے گیا, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو اپنے باپ کے جلسے میں ڈیوٹی دے رہے تھے نا, اب یہ نہیں پتہ کھڑے ہوئے تھے یا کہیں باندھا ہوا تھا تمہیں. لعنت ہے سندھ حکومت پہ, لعنت ہے یہ جتنے میئر اور سی ایم یہ سب ہیں.